فصل نمبر 70 غزوہ احد سے مستنبط احکام و مسائل۔ اس غزوہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب جہاد کا آغاز ہو جائے اور اسلحہ پہن لیا جائے تو دشمن سے جنگ کیے بغیر واپس نہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ دشمن جب ملک میں داخل ہو جائے تو نکلنا جائز نہیں۔ تیسرے یہ کہ جو بچے نابالغ ہو اور جنگ کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں واپس کر دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ عورتوں کو لے کر جہاد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت انس بن نضر وغیرہ نے کیا۔ اس طرح عورتیں جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر امام زخمی ہو جائے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے سب بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چھٹے یہ کہ شہادت کی دعا کرنا اور اس کی تمنا کا اظہار کرنا ممنوع نہیں، جیسے کہ ابن جحش نے کیا تھا۔ ساتویں یہ کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کرے تو وہ جہنمی ہوگا، جیسے کہ قزمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آٹھویں یہ کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور جو کپڑے پہنے ہو اس کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں اسے کفن بھی نہ پہنایا جائے۔ ہاں اگر اس کے کپڑے دشمن اتار لے تو دوسرا کفن دیا جا سکتا ہے۔ شہید کو اپنے ہی کپڑوں میں دفن کرنا مستحب ہے یا واجب، اس میں اختلاف ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ نویں یہ کہ اگر حالت جنابت میں شہید ہو جائے تو غسل دیا جائے، جیسے کہ ملائکہ نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا تھا۔ دسویں یہ کہ شہداء کو میدان جنگ ہی میں دفن کیا جائے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو واپس میدان جنگ میں لا کر دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ 11ویں یہ کہ ایک قبر میں 2 یا 3 شہداء کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں یہ کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر قتل کر دے تو امام پر بیت المال سے دیت دینا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے والد کی دیت دینی چاہی تو حضرت حذیفہ نے دیت لینے سے اعتراض کیا اور اسے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ 13ویں یہ کہ معذور شخص بھی جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے ایک لنگڑے صحابی کو اجازت دے دی تھی۔ غزوہ احد میں جو حکمتیں پوشیدہ ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیتوں میں سے جو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سے شروع ہو کر آیت 160 پر ختم ہوتی ہے روشنی ڈالی ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو معصیت، بزدلی اور اختلاف کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا اور بتایا کہ جو رسوائی انہیں ہوئی وہ اسی وجہ سے تھی، تاکہ اس کے اسباب سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ رسول اور ان کے متبعین کبھی فتح یاب ہوں اور کبھی شکست سے دوچار، لیکن بالآخر فتح ان کی ہوگی، کیونکہ اگر ہمیشہ فتح ان کی ہو تو پھر آزمائش اور سبق آموزی کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جس حالت پر تم ہو اس پر اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ برے کو اچھے سے ممتاز کر دے، یعنی مومنوں اور منافقوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے باقی نہیں رکھا جائے گا بلکہ امتیاز کیا جائے گا، جس طرح احد کے دن آزما کر ممتاز کیا گیا۔ ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ غیب سے آگاہ نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ یعنی اس سے وہ غیب مراد ہے جو مومنین و منافقین کے درمیان امتیاز پیدا کر دے،
یہ دونوں فریق اللہ کے علم میں الگ الگ ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ظاہر میں بھی ان کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ رسولوں میں جس کو چاہتا ہے برگزیدہ بناتا ہے۔ اسے اطلاع علی الغیب کی نفی کا استدراک ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے بھی آگاہ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ جن میں وارد ہے۔ اس لیے تمہاری سعادت اس میں ہے کہ اس غیب پر ایمان رکھو جس سے رسول واقف ہے۔ اگر تم ایمان رکھو گے اور ڈرتے رہو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ ایک حکمت اولیاء اللہ کی عبودیت کا اظہار کہ کس طرح خوشی و رنج اور محبت و نفرت ہر حال میں یہ عبادت پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی اس کے حقیقی بندے ہیں، نہ کہ وہ جو صرف خوشی کی حالت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر مومنوں کو ہمیشہ کامیابی عطا کی جاتی تو ان کا حال وہی ہوتا جو رزق کی کشادگی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق سب کچھ مہیا کرتا ہے یا سلب کرتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں تو وہ فتح و کامیابی کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ فتح و نصرت کی پوشاک عاجزی و انکساری کے مظاہرہ کے بعد اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے درجات بنائے ہیں جہاں تک رسائی ان کے اعمال کے ذریعے نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ان درجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے اسباب پیدا کیے جو آزمائش کے بعد بندوں کو ان مقامات کا مستحق بنا دے۔ اس کے ساتھ اس نے بندوں کو نیک عمل کی توفیق بھی دی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ دائمی عافیت، مسلسل فتح، طویل مالداری بندہ کے اندر دنیا کی طرف رغبت و میلان میں اضافہ کرتے ہیں۔ طبیعت کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کو کچھ ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے لیے علاج ثابت ہو اور اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے اور آخرت کی طرف انابت کا سبب بنے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت اولیاء اللہ کے اعلیٰ مراتب کی علامت ہے۔ شہداء اس کے خواص و مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے شہداء کا انتخاب فرمائے۔ نیز اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا قصد فرماتا ہے تو ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو ان کی ہلاکت و بربادی کا موجب ہو، اور ان اسباب میں سب سے بڑا جرم ان کا کفر و بغاوت، نافرمانی اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اس سے اولیاء اللہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دشمنوں کو مٹانے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سست نہ بنو، تم غم نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ مومن رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی تسلی دی اور اس سبب و حکمت کی طرف توجہ دلائی جس کی وجہ سے کفار کو ان پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ایسا ہی ان کو بھی پہنچا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ یعنی تمہیں سست پڑنے یا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نقصان کافروں کا بھی ہوا ہے اور انہوں نے یہ
سب شیطان کی راہ میں برداشت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس زندگی میں دن پھرتے رہتے ہیں، یہ ایک وقتی منفعت ہے، اسے اللہ تعالیٰ دوستوں اور دشمنوں دونوں کو باری باری دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، وہاں کا فائدہ صرف دوستوں کو حاصل ہوگا۔ نیز اس میں حکمت یہ ہے کہ مومن اور منافق سے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جانتا ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ سب لوگ اس کا مشاہدہ کر لے اور اپنی آنکھوں سے معرفت حاصل کر لے، کیونکہ محض علم غیب پر ثواب و عذاب مرتب نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں میں بعض کو درجہ شہادت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ اس میں صراحت ہے کہ وہ ان منافقین کو ناپسند کرتا ہے جو احد کے دن اس کے نبی کو چھوڑ کر لوٹ آئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ان سے محبت نہیں فرماتا، اس لیے وہ درجہ شہادت سے بھی محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ مومنوں کو گناہ سے پاک و صاف کیا جائے اور منافقوں سے انہیں علیحدہ کیا جائے اور کافروں کو ختم کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ جنت میں بغیر جہاد فی سبیل اللہ کے جایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ یعنی ابھی تم سے ایسا فعل صادر نہیں ہوا ہے، کیونکہ جزا معلوم واقعہ پر مرتب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی کہ تم جس جہاد کی تمنا کرتے تھے اور جانے کا شوق رکھتے تھے، اس میں شکست کھا گئے، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، پس تم نے اسے دیکھ لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 143۔ نیز اس غزوہ میں یہ حکمت ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع کا مقدمہ تھا، اور شکر گزار وہ ہیں جنہوں نے نعمتوں کی قدر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ثابت قدم رہے اور راہ فرار اختیار نہیں کی۔ پھر مسلمانوں کو توبیخ کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو انہیں فرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کے دین اور توحید پر قائم رہے اور اسی پر مرے۔ ہر جاندار کو بہرحال موت آنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے انبیاء اور ان کے متبعین قتل کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کے متبعین میں کوئی سستی یا کمزوری نہیں پیدا ہوئی، بلکہ انہوں نے جام شہادت کو بڑے ذوق و شوق سے نوش کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا ذکر فرمایا جن سے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ تھا ان کا اعتراف، قصور اور توبہ و استغفار اور ثابت قدمی اور نصرت و مدد کے لیے دعائیں اور آوازاری، چنانچہ ارشاد ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور انہی سے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے اور شکستوں سے دوچار کرتا ہے۔
گناہوں میں سے بعض گناہ حقوق میں قدر کوتاہیوں سے ہوتے ہیں اور بعض گناہ حدود سے تجاوز کرنے سے صادر ہوتے ہیں، اور فتح و مدد کا دار و مدار اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ایک طرف گناہوں سے توبہ و استغفار کیا اور دوسری طرف ثابت قدمی اور مدد و نصرت کی دعا کی، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اس طرح انہوں نے دونوں جانبوں کی رعایت کی، ایک جانب توحید و انابت کا جو مدد و نصرت کا مقتضی ہے، اور دوسری جانب مدد کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یعنی گناہ و اسراف سے توبہ و استغفار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے دشمن منافقین اور کفار کی تابعداری سے منع فرمایا، کیونکہ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارہ میں رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ منافقین نے احد کی کامیابی کے بعد کفار کی پوری تابعداری اختیار کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مومنون کا مولا اور بہترین مددگار ہے، جس نے اس ذات پاک سے محبت کی وہی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ کفار اور دشمنان اسلام کے دلوں میں رعب و ہیبت مسلط کر دے گا، جس کی وجہ سے انہیں حملہ کی جرأت و ہمت نہ ہوگی، اور ایسا ان کے شرک و کفر کی وجہ سے ہوگا، اور جس مسلمان کا ایمان شرک و کفر کی آمیزش سے پاک و صاف ہوگا وہ امن و سلامتی و ہدایت سے ہمکنار ہوگا۔ مزید فرماتا ہے کہ فتح و نصرت کا وعدہ سچا ہے۔ اگر وہ اطاعت اور فرما برداری پر گامزن رہے تو مدد و نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فتح و کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر انہوں نے اطاعت چھوڑ دی تو مدد و نصرت بھی منقطع ہو جائے گی اور آزمائش کے طور پر ان کے دشمن مسلط ہو جائیں گے تاکہ انہیں معصیت و گناہ کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری لغزشیں خدا نے معاف فرما دی اور مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دشمنوں کو مسلط کرنے کے بعد معافی کے کیا معنی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی نہ ہوتی تو دشمن مسلمان کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن یہ عفو الہی کا ہی کرشمہ تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے پر دشمنوں کی عزم و اتفاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت کا منظر یاد دلایا جب وہ پہاڑ کی طرف چڑھتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف مڑ کر دیکھتے نہیں تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے پکار کر یہ فرما رہے تھے، اے اللہ کے بندو، میں رسول اللہ یہاں ہوں۔ اس فرار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگری آزمائشوں سے دوچار کیا اور ان پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک رنج تو فرار کا، دوسرا شیطان کے اس نعرے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ بعض علماء نے غمہ بغم یکے بعد دیگرے کی تفسیر کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرار ہو کر رنج و غم میں مبتلا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رنج و غم میں مبتلا کیا، لیکن پہلی تفسیر چند دلائل کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا یعنی تاکہ تم غم نہ کرو، اس میں غم کے بعد غم کی حکمت پر تنبیہ ہے، یعنی اس غم کو بلا دینا جو فتح کے بجائے شکست حاصل ہونے سے پیدا ہوا تھا، اور یہ چیز اس غم سے حاصل ہو سکتی ہے جس کے بعد دوسرا غم ہو۔ دوم یہ کہ یہ تشریح حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک تو مال غنیمت سے محروم کا رنج و غم تھا، دوسرے شکست سے دوچار ہونے اور قتل و زخم کھانے کا مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کا اور دشمنوں کے اچانک پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہونے کا۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر دو غم مراد نہیں ہے بلکہ پے در پے آزمائشوں سے دوچار ہونا ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول بغم اجر و ثواب کا تکملہ ہے، نہ کہ ثواب کی جزا ہے، تو معنی یہ ہوتے کہ تمہیں ایک غم سے متصل دوسرا غم دیا کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کہ اس مورچے پر جمے رہیں
کی خلاف ورزی کی، آپسی اختلافات کا شکار ہوئے اور بزدلی و مایوسی کا مظاہرہ کیا، اور ان میں ہر فعل ایک قسم کے غم کا موجب و سبب ثابت ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ فضل و کرم رہا کہ طبیعتوں میں بعض وہ صفات سیئہ جو کہ مدد و نصرت کے لیے مانع بنتی ہے، ان کو جبری طور پر کچھ اسباب پیدا کر کے خارج فرما دیا جو بظاہر ناخوشگوار تھے، اور اس سے مسلمانوں کو بخوبی علم ہوا کہ توبہ و استغفار کرنا، ان صفات سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ کبھی کبھی بعض بیماریوں کی وجہ سے جسم کو صحت و قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مزید رحم و کرم فرمایا، ان پر اونگ طاری کر کے اس غم کو دور فرما دیا، اور یہ اونگ جنگ میں کامیابی کی علامت ہے۔ یہ غزوہ بدر میں بھی طاری ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بعض لوگوں پر یہ نیند نہیں طاری ہوئی کیونکہ انہیں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے علاوہ اپنی جانوں کا غم کھائے ہوئے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلانہ بدگمانیاں رکھتے تھے۔ اس بدگمانی کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور آپ کی جدوجہد کمزور ہو جائے گی، اور یہ بھی سوچتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ قضا و قدر الہی سے نہیں ہوا اور اس میں کوئی حکمت بھی نہیں۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ قضا و قدر، حکمت الہی اور دین الہی کی غلبہ کے منکر تھے۔ یہی وہ بدگمانی ہے جس کا مشرکین اور منافقین عقیدہ رکھتے تھے، جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے۔ ایسے خیالات کو بدگمانی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کیونکہ ایسا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اسماء اور اس کی حکمت و حمد اور اس کی ربوبیت و الوہیت اور اس کے وعدوں کے سچے ہونے کے متعلق رکھنا شایان شاہ نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے دین کو غالب نہیں کرے گا اور باطل کو حق پر غلبہ دے گا، جس سے حق کمزور پڑ جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ اٹھ نہ سکے گا، تو اس کی یہ سوچ بدظنی ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح کی کام میں تقدیر الہی کا انکار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر و ملکیت کا منکر ہے، اور جو اس میں اس کی حکمت کا انکار کرے جس پر وہ حمد کا مستحق ہے، اور یہ سمجھے کہ اس کا کام حکمت الہی سے خالی صرف مشیت ہے، تو یہ کفار کا گمان ہے اور کفار کے لیے جہنم کی خرابی و تباہی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، خصوصاً ان چیزوں میں جو قضا و قدر سے متعلق ہوتی ہے، اور اس سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حمد و حکمت پر پورا ایمان و یقین رکھتا ہو۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوا وہ بھی بدگمانی کا شکار ہوا، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکار کو عذاب دے سکتا ہے اور اس کے اور دشمن کے درمیان یکساں معاملہ کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے۔ جس نے یہ خیال کیا کہ اس نے مخلوق کو امر و نہی کا پابند نہیں بنایا ہے اور ان کو کسی عمل پر ثواب و عذاب نہیں دے گا، اور جس میں وہ اختلاف کرے اس میں اپنا حکم و فیصلہ بیان نہیں کرے گا، وہ بھی بدگمانی کا شکار ہوا۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے عمل صالح کو ضائع کر دے گا، بغیر گناہ کے سزا دے گا، اور دشمنوں کی معجزات کے ذریعے مدد فرمائے گا جن کے ذریعے انبیاء کرام کی تائید ہوتی تھی، اور اس کا ہر کام اچھا ہے، خواہ ساری عمر عبادت کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ معصیت کرنے والے پر انعام و اکرام کرے۔ دونوں حسن میں برابر ہے۔ کسی ایک کام کا محال ہونا بغیر سچی خبر کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ عقل ایک کے قبح اور دوسرے کے حسن کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو شخص یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور افعال کے بارے میں ایسی چیزوں کے ذریعے خبر دی ہے جو باطل ہے اور حق کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی خبر دینے کے بجائے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور تشبیہ اور باطل کے ذریعے تصریح کی ہے، اور یہ چاہا کہ مخلوق اس کے کلام کی تحریف میں ذہنی کاوش سے کام لے اور اسماء و صفات کی معرفت کے
بارے میں کتاب الہی کی جگہ انسان عقول پر اعتقاد کرے، بلکہ یہ چاہا کہ انسان اس کے کلام کو اپنی معروف زبان پر نہ محمول کرے، حالانکہ اسے حق کو واضح کرنے اور ان الفاظ کو دور کرنے پر قدرت ہے جن سے لوگ باطل عقیدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ سمجھے کہ اللہ اور رسول کے سوا اس نے اور اس کے پیش روؤں نے حق کو واضح کیا ہے اور ہدایت و رہنمائی انہی کے کلام میں ہے اور کلام الہی کے ظاہری معنی سے گمراہی کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں، تو ایسا سوچنے والے تمام لوگ اللہ کے ساتھ بدترین گمان رکھتے ہیں، اور ایسا گمان دور جاہلیت کا گمان ہے۔ جو یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایسی بھی چیزیں ہیں جسے وہ نہیں چاہتا اور جس کی ایجاد و تکوین پر وہ قادر نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک معطل ہے اور افعال پر قدرت نہیں رکھتا، پھر بعد میں اس پر قادر ہو جاتا ہے، اور یہ کہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ مخلوقات کا علم رکھتا ہے، تو یہ بھی بدگمانی کا مرتکب ہے۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نہ ارادہ فرماتا ہے اور نہ کلام سے متصف ہے اور نہ اس نے کلام کیا اور نہ کرے گا اور نہ حکم دیا اور نہ منع کیا، تو اس نے بھی بدگمانی کی۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مخلوق سے جدا نہیں ہے اور تمام مقامات کی نسبت اس کے حق میں برابر ہے، اور جو سبحان ربی الاعلیٰ کی طرح سبحان ربی الاسفل کہے، تو یہ بدترین گمان ہے۔ جس نے یہ خیال کیا کہ کفر اور فسق و معصیت کو اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح اطاعت و عبادت کو، تو اس نے بھی بدگمانی کی۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ وہ نہ تو پسند کرتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے، نہ دوست رکھتا ہے، نہ دشمن سمجھتا ہے، نہ کسی سے قریب ہوتا ہے، نہ کسی کو قریب کرتا ہے، تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دو متضاد چیزوں کے درمیان برابری کرے گا، یا دو برابر چیزوں کے درمیان تفریق کرے گا، یا ایک کبیرہ گناہ سے تمام عمر کی نیکیوں کو ضائع کر کے گناہ کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ بھی بدگمانی ہے۔ قصہ کوتاہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات یا اس کے رسول نے جن صفات سے اسے متصف کیا ہے، ان کے خلاف عقیدہ رکھنا یا ان کو معطل گرداننا بدگمانی ہے۔ اس طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اس کا لڑکا ہے یا شریک ہے یا بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارشی ہے، یا اس کے اور مخلوق کے درمیان کچھ وسائل ہیں جو ضرورتوں کو اس تک پہنچاتے ہیں، یا اس کے پاس کے انعامات اطاعت کی طرح معصیت سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، یا جب اس کے رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی جاتی تو وہ اس سے بہتر عوض نہیں دیتا، یا محض چاہنے پر وہ بلا سبب بندے کو سزا دیتا ہے، یا سچی رغبت و خوف کے باوجود بندے کو نامراد بنا دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، یا آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے خود رائے سے کام لے کر اہل بیت پر ظلم و زیادتی کی اور ان کے کسی گناہ کے بغیر اللہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن ان کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ پھر انہی دشمنوں کو جنہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، قبر میں آپ کا ہم خواہ بنا دیا، جہاں امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان پر بھی سلام بھیجتی ہے۔ تو یہ باطل عقائد اور بدگمانیاں وہ شخص رکھتا ہے جو یا تو کافر ہے یا بدعتی، اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد الا ماشاء اللہ اس طرح کی بدعقیدگی اور بدگمانی کی شکار ہے، اور بڑی تلاش و جستجو کے بعد ہی اس کا علم ہوتا ہے، ورنہ تو احساس تک نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو جائزہ لے اور محاسبہ کرے کہ کیا وہ اس بیماری سے محفوظ ہے۔ بقول شاعر، اگر محفوظ ہو تو بڑی بلا سے محفوظ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ محفوظ نہ ہوں گے۔
اس لیے ہر عاقل شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا بدگمانیوں سے محفوظ رکھے اور صحیح اسلامی عقیدہ کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل صالح کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بتایا جو ایسا گمان رکھنے والوں کے باطل گمان سے صادر ہوا، یعنی ان کا یہ کہنا کہ حل لنا من الامر من شیء، اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ مزید کہنا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، اگر معاملہ میں ہمارا کچھ ہوتا تو ہمیں یہاں قتل نہ کیا جاتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اس قول سے وہ تقدیر پر ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی مذمت نہ کی جاتی اور یہ جواب دینا مناسب نہ ہوتا کہ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ معاملہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ ان کا خیال تھا کہ اگر معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ قتل نہیں کیے جاتے، تو مذکورہ آیت ان کی تکذیب کی گئی اور واضح کیا گیا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر تقدیر میں قتل کیا جانا لکھا ہے تو گھر میں بیٹھا شخص بھی میدان جنگ میں ضرور پہنچے گا اور قتل کیا جائے گا۔ اس میں فرقہ قدریہ کی واضح طور پر تردید ہوتی ہے۔ پھر اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری حکمت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ایمان یا نفاق کا امتحان، جس سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، منافقین کی باطنی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری حکمت کا ذکر کیا ہے، یعنی مومنوں کے دل کی صفائی اور پاکیزگی، کیونکہ دلوں پر نفسانی خواہشات اور فطری و مزاجی آزادی، شیطانی مکر و فریب اور رسم و رواج کے غلبہ کی وجہ سے ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو ایمان و یقین کے منافی ہوتے ہیں۔ اگر دلوں کو ہمیشہ عافیت حاصل رہے تو ان سب کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انسانوں کے لیے بنائی رحم و کرم اس طرح کی شکست اور ناکامی بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے تاکہ ان کی قدر اصلاح ہو سکے، اور یہ بھی ایک طرح کی مدد اور نصرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سچے مسلمانوں کا ذکر کیا جو میدان جنگ سے بھاگ آئے تھے، اور ان کا یہ فعل گناہوں کی وجہ سے تھا، اور شیطان ایسے اعمال کی وجہ سے انہیں پھسلاتا ہے جو کہ دشمن کی قوت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اعمال کے اثرات اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایسے دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لے جس کا مقابلہ کر سکتا تھا تو یہ برے اعمال کے اثرات و نتائج سے ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کو معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ میدان جنگ سے کسی شک کی بنیاد پر نہیں بھاگے تھے، بلکہ ایک عارضی سبب سے ایسا ہو گیا تھا۔ مزید بتایا کہ جو کچھ ہوا وہ ان کی شامت اعمال تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں کچھ تکلیف پہنچی جس سے دگنی تم ان کو پہنچا چکے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ اس مضمون کو مکی صورت میں مزید وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ تم کو مصیبت پہنچی ہے سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور بہت سے قصور معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو بلائی تم کو پہنچی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس سے ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79۔ اس سے اس بات کا علم ہوا کہ نعمتوں کا حصول اس کے محض فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اور مصیبتوں کا نزول اس کی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ پھر آیت کو اس جملہ پر ختم فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عام ہے۔ اس سے تقدیر اور اسباب دونوں کا اثبات ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سبب بندوں کی طرف اور قدرت عامہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ پہلی چیز سے فرقہ جبریہ کی تردید ہوگی، اور دوسری بات سے فرقہ قدریہ کی تردید ہوگی۔ اسی طرح کا مضمون اس آیت میں مذکور ہے، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ التکویر آیت نمبر 28-29۔ اس کے لیے جو راہ راست پر سیدھا چلنا ہے، اور تم چاہ کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے مگر جس وقت خدا ہی چاہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں قدرت کا ذکر کرنے میں یہ لطیف نکتہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان امور کی وضاحت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو ایک دوسری آیت میں اس طرح واضح فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو تکلیف تم کو دو لشکروں کے مقابلہ کے دن پہنچی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166۔ اور اس اجازت سے تکوینی و تقدیری اذن مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی حکمت میں یہ بتایا کہ علانیہ طور پر مومنین اور منافقین میں فرق ظاہر ہو سکے اور لوگوں کو ان کی معرفت ہو جائے، چنانچہ منافقین نے جن کے دل میں شک و شبہات تھے اپنی زبان سے ان کا اظہار کیا، اور مسلمانوں نے اسے سنا اور اللہ تعالیٰ کی اس پر نکیر بھی سنی تو انہیں اس کا انجام بھی معلوم ہو گیا۔ ان مذکورہ تفصیلات کے بعد ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس غزوہ میں کتنی حکمتیں، نعمتیں، نصیحتیں اور ہدایتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہداء کے سلسلے میں بڑی خوش اسلوبی سے تسلی و تسکین دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے دائمی زندگی، قرب خداوندی، مسلسل رزق کی فراہمی، غیر معمولی نعمتوں کے حصول کے بعد ان کی فرحت و رضا الہی، اور جو مسلمان بھائی ابھی ان سے نہیں جا ملے ان سے مل کر ان کی خوشی کا اہتمام ہونا مزید برآں ان پر نعمتوں اور انعام و اکرام کی تجدید سے ان مذکورہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے مقابلے میں غیر معمولی نعمت کا ذکر کیا ہے، جس کے حصول کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت آزمائش لاشی نظر آتی ہے۔ وہ بعثت نبی کی نعمت ہے۔ اگر اس کے عظیم فوائد پر غور کیا جائے تو یہ سب مصیبتیں انتہائی معمولی نظر آتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان آزمائشوں کے سبب خود مسلمان تھے، اس لیے ان کو ان اسباب سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سب قضا و قدر سے نازل ہوئی تھی، اس لیے ہمیشہ ان کو خدائے وحدہ لا شریک لہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ان حکمتوں کو اس لیے ذکر فرما دیا تاکہ اس کی تقدیر پر ایمان اور حکمتوں پر یقین رکھے اور اس سے بدگمان نہ ہو، اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے ذریعے اس کی معرفت اور بصیرت حاصل کرے۔ پھر تسلی و تسکین دینے کے طور پر یہ فرمایا کہ اگر مسلمان نصرت اور غنیمت سے محروم ہو گئے ہیں تو اس کے عوض بڑی نعمتیں ملی ہیں۔ پھر آخر میں شہداء کے متعلق تسلی دی ہے کہ ان پر